الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ ترجمہ: اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل نہ کرو اور مجھ ہی سے خوف رکھو۔ 5ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے یہاں پر ڈائریکٹ جو ہے براہ راست خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل یعنی یہود سے، اور اس رکوع کے اندر ان کو ایک زبردست دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب یعنی قرآن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اس کی بشارت جو ہے وہ تورات کے اندر موجود تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نسخہ قدیم کتاب استثناء باب 18 آیت 18 اور 19 کے اندر یہ آج بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے الفاظ میں جو ہے وہ بشارت ہے، تو ان کو کہا گیا ہے کہ اس کلام کے اوپر ایمان لاؤ۔ اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منکر اول نہ بنو۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مشرکین جو ہے مکہ میں جو ہے پہلے اس کلام کو قرآن کو جھٹلا چکے ہیں، لیکن ان کو منکرین اول نہیں کہا، ان کو منکرین اول کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو انکار کیا تھا، مشرکین نے جو انکار کیا تھا مکے میں اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے جہل اور بے خبری کی وجہ سے کیا تھا، جبکہ یہود نے یہاں پر جو انکار کیا تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ عصبیت اور اپنی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اپنے تکبر کی وجہ سے جو ہے اور دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے جو ہے انکار کیا۔ وہ پہچان گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو، اور ان کو ایسے پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو جان بوجھ کر انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا، تو وہ زیادہ بڑے کافر قرار پائے مشرکین سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تھوڑی سی قیمت، کیا ان کو قیمت مل گئی قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کے؟ ان کی جو ہے وہ مسندیں، ان کی جو ہے چودراہٹ اور ان کی جو ہے کہنا چاہیے کہ جو ان کی پوزیشن تھی وہاں پہ، وہ کچھ عرصے تک ان کے پاس رہی، ان کے قلعے ان کے پاس رہے، لیکن آخرکار ان کو جو ہے ہاتھ دھونا پڑے، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنے تئیں دنیاوی فائدہ حاصل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو جھٹلا کر۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ اس قرآن پہ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اگلی آیت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ یہ یہود کے اندر آج بھی ہے کہ وہ تھوڑی سی جو ہے وہ سچائی کے ساتھ بہت سارا جھوٹ ملا کر جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، اور یہی طریقہ ہوتا ہے ایک فتنہ جو ہے انگیزی کا۔ اگر تمام تر جھوٹ ہو تو کوئی اس پر نہیں مانے گا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی دین کے اندر جو فتنے اٹھ رہے ہیں، جو چیزیں اٹھ رہی ہیں، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی سچی بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر جھوٹ جو ہے اس کو تھوپ دیا جاتا ہے اور ایک نیا فتنہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ صاحب نے کہ سچی بات کو جان بوجھ کر نہ جھٹاؤ، نہ چھپاؤ۔ اور اس کے بعد دیکھیے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی کہ انسان کا دل جانتا ہے جب وہ اس قسم کی کوئی حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم فرمانا ہے کہ نماز پڑھو، اور یہاں پر جو ہے بہت سے علماء نے نماز باجماعت کا جو ہے اس سے جو ہے وہ مطلب لیا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو ہے خدا کے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اس کے بعد اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اس آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ خود نیکی اگر نہ کرو تو نیکی کی نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خود بھی کرو اور نصیحت بھی کرو۔
اور یہی کتاب میں لکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔